عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سیرت سرور عالم کا اگلا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوں جوں دن گزرتے رہے، دشمن ہمت ہارتے چلے جا رہے تھے۔ 10,000 فوجیوں کو کھانا پہنچانا آسان کام نہ تھا، پھر ان میں پھور بھی پڑتی جا رہی تھی۔ تیزی سے ان کا میل ملاپ ختم ہو رہا تھا۔ سردی کا موسم بھی تھا۔ کھلے میدان میں ان کے جسم کٹے جا رہے تھے۔ خدا کا کرنا، انہی دنوں ایک رات تیزی سے آندھی اٹھی، زوروں کی بارش شروع ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں موسم بالکل بدل گیا۔ بادل کی گرج، بجلی کی کڑک، ہواؤں کے تیز جھونکے، دشمنوں کے کلیجے پھٹے جا رہے تھے۔ وہ اندھا دھند اپنے خیموں کی اور بھاگے چلے جا رہے تھے، لیکن ہواؤں کو تنک بھی دیا نہ آئی۔ وہ تیز ہوتی گئیں، ان کی بھیاوہتا بڑھتی گئی۔ ان کی سائیں سائیں کی آواز سے دل بیٹھے جا رہے تھے۔ ان کے خیموں کی رسیاں اکھڑ اکھڑ گئیں، سارے سامان بکھر بکھر گئے، کھانے کے پتیلے چولہوں پر الٹ الٹ گئے۔ پھر ہوائیں اکیلے نہ تھیں، ساتھ میں ریت اور کنکریوں کا عذاب بھی تھا۔ دشمنوں کی آنکھیں پٹ گئیں، کوئی کسی کو دیکھ تک نہ پا رہا تھا۔ ان کے دل کانپ اٹھے، وہ بوکھلا کر چیخنے لگے، ہائے تباہی، ہائے تباہی، ہائے بربادی۔ ایسے میں ابو سفیان کی آواز کانوں سے ٹکرائی، قریشی بھائیوں، خدا کی قسم، اب یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دیکھو، سارے اونٹ گھوڑے تباہ ہو گئے۔ بنی قریظہ نے بھی دھوکہ دے دیا۔ موسم کا یہ حال ہے، چلو اب یہاں سے بھاگ چلو۔ اچھا، میں تو چلا۔ ابو سفیان جلدی سے اپنی اونٹنی پر بیٹھا اور چل دیا۔ سردار کے بعد اب کون ٹک سکتا ہے؟ قریش کے سارے لوگ روانہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر غطفان بھی مجبوراً واپس ہو گئے۔ اس پرکار مدینے کا علاقہ 20-22 دن دھوسرت رہ کر صاف ہو گیا۔ شنیوار آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہی دن دشمنوں کے زبردست حملے کا دن ہوتا۔ دیکھا گیا تو وہ جگہ بالکل نرجن اور سنسان تھی۔ ہواؤں نے ان کا تنک بھی نشان نہ چھوڑا تھا، اور خدا نے کافروں کے غصے میں بھرا ہوا لوٹا دیا۔ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا، اور اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی نوبت نہ آنے دی۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اب مدینہ واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا، اب قریش تم سے کبھی لڑنے نہ آئیں گے، اب تم ان سے لڑنے جاؤ گے۔ مدینہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں غسل کیا، خوشبو لگائی، پھر لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔ ابھی نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنا کوچ اتار دیا، حالانکہ فرشتوں نے ابھی تک اپنے کوچ نہیں اتارے۔ ہم مشرک دشمنوں کو حمراء الاسد تک کھدیرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب باری ہے بنی قریظہ کی، آج ہی چل کر ان کی بھی خبر لینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اسی سمے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ ایک ایک دروازے پر یہ اعلان کر دیں کہ آج عصر کی نماز بنی قریظہ کے علاوہ کہیں اور نہیں پڑھنی ہے۔ مسلمان تھکا چور تھے، لیکن تھکان کی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ حکم پاتے ہی بنی قریظہ کی طرف چل پڑے۔ وہ خوشی سے بے قرار تھے، ان کے دل بلیوں اچھل رہے تھے، کیونکہ وہ بنی قریظہ سے بدلہ لینے جا رہے تھے۔ وہی بنی قریظہ جنہوں نے دشمنوں کا ساتھ دیا تھا اور انہیں مٹا دینے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو آتا دیکھ انہوں نے اپنے قلعے بند کر دیے۔ مسلمان 1 مہینے تک ان پر گھیرا ڈالے پڑے رہے۔ آخر وہ تنگ آ گئے، ان کی جان پر بن آئی۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا۔ کعب بن سعد جو ان کا سردار تھا بولا، اب نجات کی شکل صرف یہی ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ماننے لگیں۔
इस तरह जान माल का कोई खतरा न रहेगा और हम चैन से रहेंगे। लोगों ने इसका घोर विरोध किया, बोले तौरात हम कभी नहीं छोड़ सकते, हर चीज़ मुमकिन है मगर ये कभी मुमकिन नहीं। काब ने कहा तो हम अपने बीवी बच्चों को मार डालें, फिर तलवार लेकर बाहर निकलें और मुसलमानों से मुकाबला करें। अगर हम सब मारे गए तो कोई चिंता नहीं, और अगर जीत गए तो दूसरी बीवियां कर लेंगे। कुछ ही दिनों में फिर बच्चे हो जाएंगे। यहूदी उस पर भी तैयार ना हुए। किसी को यह बात पसंद ना आई। सब ने कहा इन बेचारों को कत्ल कर दें, फिर जीने का मज़ा ही क्या रह जाएगा। अलग अलग राय सामने आई और आखिर में तय हुआ कि मोहम्मद से कहा जाए कि वो हमको सीरिया की ओर जाने की इजाज़त दे दे। बनी कैनुका और बनी नज़ीर के साथ तो ऐसा ही हुआ था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर राजी ना हुए। आपने फरमाया औस कबीला तुम्हारा सहप्रतिज्ञ है, उसमें से किसी एक को पसंद कर लो, वही तुम्हारा फैसला करेगा। जो वो कहेगा उसको हम भी मानेंगे, तुमको भी मानना होगा। दुर्भाग्य से उनकी नज़र साद बिन मुआज पर पड़ी। साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला किया कि वो फैसला ये था कि जो लड़ने के योग्य हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए, औरतें और बच्चे कैद कर लिया जाए, माल और सामान मुसलमानों में बांट दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला सुना तो फरमाया साद यही फ़ैसला खुदा का भी है। मदीने में गड्ढे खोदे गए, थोड़े थोड़े अपराधी वहां ले जाए गए और फिर उनकी गर्दन मारकर गड्ढे में डाल दिया गया। सबसे पहले उसकी गर्दन मारी गई वो हुई था। हज़रत साद रजी अल्लाह तआला अन्हा की तमन्ना पूरी की गई। उनकी आंखें ठंडी हो गईं। बनी कुरैज़ा का बुरा अंजाम उन्होंने देख लिया। फिर वे ज़्यादा ना ठहरे और उसी ज़ख्म से उनको शहादत प्राप्त हो गई। सदकल्लाहु मौलाना असीम।